لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، عورت سے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ ویڈیو میں پہلے قرب قیامت کی نشانیاں کی بات کرتے ہیں جن کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ وہ پیشن گوئیاں کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ لوگ موسیقی کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ مال کی محبت کی وجہ سے بیوی بھی شوہر کے ساتھ کاروبار میں حصہ لے گی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو موٹا اور مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ نماز اور زندگی میں لوگوں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ سود کا کاروبار عام ہو جائے گا۔ منافق پیدا ہوں گے۔ آبادان میں لوگ عبادت کریں گے۔ منافقت اور شہرت پانے کے لیے فتنے بڑھیں گے اور دینی علم میں کمی آ جائے گی۔ لوگ قرآن کو تنخواہ کا ذریعہ بنائیں گے۔ جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹ کی گواہی دیں گے۔ لوگ صحیح احادیث کا انکار کریں گے اور غلط احادیث بیان کریں گے۔ مسلمان امیر ہو جائیں گے لیکن مذہبی پیشوا نئے ہو جائیں گے۔ کفر آسان ہوگا۔ انسان صبح مسلمان اور شام کو کافر، اور شام کو مسلمان اور صبح کافر ہو جائے گا۔ آنے والی ہر نسل پچھلی نسل سے بدتر ہوگی۔ لوگ اسلام پر چلنے والوں پر حیران رہ جائیں گے اور وہ نئی چیزیں دیکھیں گے۔ قتل و غارت بڑھتے جائیں گے۔ قاتل اور مقتول کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیوں قتل کرتا ہوں اور کیوں مارا جا رہا ہوں۔ کافر مسلمانوں پر غالب آئیں گے۔ مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن غلام ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے پیار کریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ مذہب پر عمل اس آگ کے تارکول کی طرح ہوگا جو چھڑی میں پھنسا ہوا ہے۔ گناہ کرنا بہت آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے امیر ترین لوگ کنجوس ہوں گے۔ عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ مسلمان ہر عمل میں کافروں کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ عرب کی مٹی وسیع ہوگی اور مدینہ کی آبادی بڑھ جائے گی۔ لوگ زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہوں گے پھر بھی زکوٰۃ مانگیں گے۔ عورتیں سجتی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، مطلب کپڑے اتنے نازک ہوں گے کہ جسم کی طرح نظر آئیں گے۔ زنا آسان ہوگا اور زنا کے اسباب میں اضافہ ہوگا۔ جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگوں کو دنیا کا علم ہو جائے گا مگر جہالت کی وجہ سے دینی علم سے جاہل ہوں گے۔ بے حیا عورتوں اور اولاد موسیقی میں اضافہ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو طریق راتوں کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ اب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے، ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بندھ جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زنا کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج کل تو حالات ہی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ زبان سے تو طلاق بول دیتے ہیں، اس طرح سے دونوں کو ہی پتہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن معاشرے کی بدنامی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے 8 سال پہلے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن جب ہمارا غصہ کم ہوا تو ہم نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک ہیں، اگر ہم جدا ہو گئے تو ہماری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ بس یہ باتیں سوچ کر ہم نے دوبارہ سے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس بات کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کسی عالم دین سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ اس طرح وہ دونوں زنا کر رہے ہیں۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ناظرین، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے گی، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی ہم کو آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ ایک دوسرے سے زنا کریں گے، اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں یا بیوی میں اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفرانہ الفاظ کیا بولتا ہے، ہم اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں، رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکار کرے، یا کسی اسلامی کتاب، رسول، نبی کی توہین کرے، یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل نفسا نفسی کے دور میں یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کافی بار گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کفریہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو وہ پہلے کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جب ہم بستری کرتے ہیں، مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کفریہ کلمات،
بیوی بولے تو نکاح ٹوٹا، اور اگر خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے۔ یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا آخر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بڑے ہو گئے، ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث آور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان سے کنائیہ میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنائیہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائیہ میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چل جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائیہ میں طلاق ہو جائے۔ کفریہ الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کسی بات سے انکار ہو، یا پھر اعتراض ہو، یا حکم خداوندی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا پھر دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی یا رسول کی توہین کی جائے۔ ان سب الفاظ بولنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب میاں یا بیوی نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، ان میں سے کسی نے بھی کہہ دیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، یا پھر میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ الفاظ کہنے والے؟ یا پھر ان میں سے کوئی بھی یہ الفاظ بول دے کہ میں نماز ادا کروں تو کافر ہو جاؤں گا۔ یہ سب کفریہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں ایک وہ جملے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہم اکثر عورتوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ جب عورتوں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ یہ الفاظ انسان کو حالت کفریہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو بھی انسان یہ الفاظ بولتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کافی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی غصے سے بول دیتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دو۔ اس وقت شوہر بھی غصے میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ جہاں ہم کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں کہ طلاق کا موڈ تھا، بیوی نے کہا، طلاق کا مطالبہ کیا، یا پھر خاندان کے لیے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق نہیں مانگی اور نہ بیوی کی طلاق لینے کی نیت تھی، اس طرح شوہر کی بھی طلاق دینے کی نیت نہیں، تو اس طرح طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔